الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بلا استحقاق بلا طلب ہمیں خیر امت کا فرد بنایا اور اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آپ پر ختم نبوت کا فیصلہ فرما کر وہ کام انبیاء علیہ السلام جو دنیا انسانیت کی خیر خواہی کا کیا کرتے تھے، ان کو دوزخ سے بچانے کی فکر کیا کرتے تھے، اس درد کا امین و امانت دار بنا کر اسی درد اور سوز کے ساتھ اللہ کے بندوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر کو ہماری ذمہ داری قرار دیا۔ ہمارے سامنے اتنی بڑی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور دنیا سے ایمان کے بغیر چلے جا رہے ہیں اور اپنی کھال میں مست، اور اپنے آپ کو نبیوں کا پیرو کہہ رہے ہیں، جو نبی ساری زندگی کڑتے رہے، گھلتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، ستائے جاتے رہے، پریشانیاں برداشت کرتے رہے، اور پھر بھی ہمیشہ وہ تکلیف دینے والوں کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پتھر کھائے، عہد کی تکلیفیں برداشت کی، اور جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے تو آپ نے کہا انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمۃ، میں لعنت بھیجنے والا بنا کر ہی نہیں بھیجا گیا ہوں، میں داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں پوری انسانیت کے لیے۔ آپ کی جب آپ خون سے لہو لہان ہو رہے ہیں اور آپ کو خیال آ رہا ہے کہ جو قوم اپنے نبی کا خون زمین پر بہاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ایک سکتے کے بغیر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ میرے ہیں، کبھی غیر نہیں کہا ان کو، کبھی ظالم نہیں کہا، ان ظالموں کو ہدایت دے دیئے، ان غیروں کو ہدایت دے دیئے، ان کافروں کو ہدایت دے دیئے، یہ بھی فرمائے ان مشرکوں کو ہدایت دے دیئے۔ اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری نسبت کی لاج رکھ لیے، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، فإنہم لا یعلمون، یا اللہ یہ آپ کا نبی سمجھ کر مجھے نہیں ستا رہے، میں ان کو سمجھا نہیں سکا، میری طرف سے ان کی معذرت قبول کر لیجیے۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ، کتنی ارتھیاں یہاں سے دنیا سے ایمان کے بغیر جلی جاتی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ ایمان کے بغیر ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے۔ پھر ہمیں کبھی خیال آتا ہے، کبھی ٹی وی سیریل کی طرح بھی ہمیں خیال آتا ہے، کسی درد بھرے سیریل کو دیکھ کر دل دکھ جاتا ہے، اتنا بھی ہم اس کو احساس کرتے ہیں، اس سچے منظر کو، اس ایسے درد منظر کو۔ ہمارے یہاں ارمغان میں ہر مہینے ایک نئے اسلام قبول کرنے والے کی کارگزاری چھپتی ہیں نسیم ہدایت کے جھونکوں کے نام سے، اس میں جو ہے وہ ایک رئیس بھائی کا انٹرویو چھپا ہے، یقیناً بڑا درد بھرا انٹرویو ہے۔ وہ آگرہ کے قریب فتح پور سیکری کا خاندان تھا، اور بڑے خاندان میں سب لوگ بڑے بڑے افسر تھے۔ ان کے ایک بھائی جو ہے وہ آئی بی میں انسپکٹر تھے، کسی ایک نوجوان کو غلط فہمی کی بنیاد پر پکڑا، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں وہ بے قصور تھا، اس کو وہیں سے چھوڑ دیا گیا تھوڑی سی انکوائری کر کے، لیکن اس کے بریف کیس میں میری کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں تھی۔ یہ ملک جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اقبال نے اپنی نظم میں کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اسی کا وہ کیا ہے، یہ محبت بھرے لوگ ہیں۔ میرا حضرت والا فرمایا کرتے ہیں، حضرت مولانا عالمی انور اللہ مرقدہ، کہ ہمیں ایسے خوش قسمت ہیں کہ ایسی قوم کے سامنے ہمیں جو ہے دائی بنا کر بھیجا گیا ہے جو اپنے خیر خواہوں اور ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرنے والی قوم ہے۔ یہ ایسی پیاری قوم ہے، ایسی محبت بھری قوم ہے یہ کہ محبت کی اس میں کچھ بھی نہیں، 32 صفوں کی کتاب، لیکن کہا ہے کتنا لوگ اس کی قدر اتنی محبت سے پڑھتے ہیں اور ایسے ایسے تاثرات بیان کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد اتنی محبت سے مجھے فون کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اسے پڑھا سرسری طور پر، لیکن محفوظات میں چونکہ وہ ایک متنازع فی ایک آدمی کی پوری جو ہے وہ سامان تھا تو محفوظات میں جمع کر دیا گیا۔ انہیں بے چینی تھی کسی طرح اس کتاب کو میں اطمینان سے پڑھوں۔ تو بھائی یہ رمیش نام تھا ان کا، اور انہوں نے بہروڈ میں ورکشاپ کھول لیا تھا، چونکہ یہ صرف اکیلے ایسے تھے، انٹرمیڈیٹ میں فیل ہو گئے 2-3 دفعہ، اور پھر بعد میں کار مکینک بن گئے تھے گھر میں، یعنی سب سے کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ چونکہ راجستھان سے تھے، وہ راجستھانی سے وہ کتاب چھپی تھی بیاور میں، آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، کچھ ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے، جرنلسٹ نے ایک سمیتی بنائی تھی، اسی کے تحت ایک پروگرام کیا تھا، وہیں سے وہ چھاپی تھی آپ کی امانت آپ کی سیوا میں۔ تو وہ کتاب انہوں نے کہا، ان سے بھائی سے اپنے کہتے تھے بھیا جو ہے رمیش تم وہ کتاب منگا دو، کتاب منگا دو، کتاب منگا دو۔ خیر تلاش کرتا ہے آدمی، پائی لیتا ہے، وہ کتاب مل گئی، اس کو پڑھ کر اسلام کی طرف رغبت ہوئی، اور پھر آگے چند دن ہی کے بعد اللہ نے ان دونوں کو ہدایت دے دی۔
بھائی رمیش صاحب دہلی آئے، ہمارے ساتھیوں نے ان کو جماعت میں بھیجنے کا مشورہ دیا، وہ جماعت میں چلے گئے۔ 40 دن جماعت میں لگا کے آئے تو معلوم ہوا کہ والد صاحب جو بہت بڑے افسر تھے اور ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور اکثر مسلمانوں سے بڑے تعلقات رکھتے تھے کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں، تو فوراً انہوں نے جو ہے سفر کیا اور معلوم ہوا 2-3 گھنٹہ پہلے ان کے جانے سے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے بہت کوشش کی کہ والد صاحب کی سمادھی بنائی جائے، ان کو جلایا نہ جائے۔ اسلام قبول کر لیا تھا، ہم جانتے تھے، مانتے تھے کہ مردے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنی اذیت ہوتی ہے، ذرا سی تکلیف میں بھی مکھی کا وزن بھی بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آگ میں جلایا جائے گا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ پنڈت جی کو بلایا گیا، انہوں نے کہا پروٹوکول کسٹم کے مطابق ان کو جلایا ہی جائے گا، ان کو دفنایا نہیں جا سکتا۔ تو 2 بھائی ایمان میں آ گئے تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ دوزخ کی آگ کے تصور کے ساتھ اپنے والد کو جلتے ہوئے دیکھا۔ بیان نہیں کر سکتا کیسا حال تھا۔ وہ آئے دہلی میں، ان سے بات کر رہے تھے ہمارے بھائی بیٹے احمد، تو انہوں نے پوچھا کہ بات کرنے لگے تو وہ ایسا بلک بلک کر وہ واقعہ بیان کر رہے تھے، کئی دفعہ ان کی ہچکیاں لگ گئیں، چیخیں لگ گئیں، محلے کے بچے اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ احمد بھائی، وہ میرا باپ جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنا مجھ سے لاڈ کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا وہ، کہ میرا بخار اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں کھوٹا بیٹا تھا اور ماں باپ کو کھوٹے بیٹے سے سب تو بڑے بڑے افسر ہو گئے تھے، میں کمزور رہا تھا، اس لیے مجھ سے پتا جی کو محبت بہت زیادہ تھی۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایک عزیز کو بخار، دماغ کا بخار ہو کر انتقال ہو گیا تھا، تو تڑپ جاتے تھے، بلک جاتے تھے مجھے بخار دیکھ کر۔ کئی دفعہ مجھے یاد ہے کہ جیسے وہ گھر میں ہوئے اور مجھے پتہ لگا کہ مجھے بخار ہوتا جاتا تھا بار بار، تو وہ جلدی سے کٹورے میں پانی لے کر آتے اور پھر جو ہے وہ اپنی جیب سے رومال نکالتے اور بھگو کر میرے ماتھے پر رکھنا شروع کرتے اور روتے تھے، بلک آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں، میرے بچے کا بخار سر کو چڑھ جائے گا، جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ اور میرا باپ جو میرا بخار دیکھ کر بلکنے اور رونے لگتا تھا پھوٹ پھوٹ کر۔ وہ میرا باپ جو مجھے میرے فیوچر اور مستقبل کو بنانے کے لیے رات کو 12 بجے وہ کیسے درد، کیسی اپنے تکلیف، اپنی تکان کو نظر انداز کر کے وہ مجھے سبق یاد کراتا، امتحان کی تیاری کراتا تھا۔ اور میرے باپ کو میرے دشمنوں نے نہیں، میرے بھائیوں نے میرے سامنے جلا دیا۔ اور جب جلتے جلتے رہ گیا ان کا دماغ، تو میرے بھائی نے لاٹھیوں سے اس کا سر پھوڑ کر ان کا مغزہ جلایا۔ وہ میرا باپ جس کے 80% دوست مسلمان تھے، وہ میرا باپ جس نے 50% کھانے مسلمانوں کے گھر کھلائے، انہوں نے مسلمان اسے گوشت خور بنا دیا، لیکن اس کی فکر نہیں کی، سارے مسئلے اپنے اس سے سفارشیں کرواتے رہے، اپنے الو سیدھے کرتے رہے، لیکن کبھی اس کی خیال نہیں کی کہ ان کو سمجھاتے کہ میرے بھائی تم دوزخ میں سے بچو اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میں ان بے ایمانوں کو کیسے مومن کہہ دوں، میں ان ظالموں کو کیسے مسلم کہہ دوں جو ان کے ساتھ رہتے رہے، ان کی فکر نہیں کی کہ وہ اگر اس حال میں مر جائیں گے کفر و شرک پر تو دوزخ میں چلیں گے۔ اور اس آگ کے بعد احمد بھائی ہمیشہ کی دوزخ کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد میرے اس غم کا کوئی علاج نہیں، اس حادثے کی کوئی تلافی نہیں۔ اور اس کے بعد ان کو چیخیں لگ گئیں۔ احمد نے انہیں پانی پلایا اور کہا احمد اتنا ہونا ہو یہ نہ کو، احمد بھائی آپ کو بھی ہونا چاہیے، مجھے ہونا چاہیے، آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ میں کسی ٹی وی کے سیریل، جھوٹے سیریل کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، میں کسی جھوٹے ناول کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، میں کسی تخیلاتی افسانے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی حقیقی آنکھوں سے اپنے اس لاڈلے باپ کو جلتے ہوئے دیکھا جس نے اپنے ہر اور آرام کو قربان کیا ہمارے مستقبل کو بنانے کے لیے۔ کیا ہمیں کبھی آتا ہے اتنے خیال بھی میرے بزرگوں بھائیوں، کبھی کس کا بھی خیال آتا ہے جس طرح کسی ٹی وی سیریل کو دیکھ کر، جس طرح کسی جھوٹے افسانے پر لکھا رہتا ہے کہ دل کے مریض نہ پڑیں اور کھانا بند کر دیتا ہے آدمی، کیا ہمیں احساس آتا ہے کہ ہمارا بھائی جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، ایمان و اسلام سے دور ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ کی دوزخ میں جا رہا ہے، اس کے لیے کبھی ہم نے کھانا بند کیا ہو، کبھی دل دکھا کر چہرے پر اپنے تاثر کو بدل کر بیٹھے ہوں ہم کبھی کہ ایک عمر کے کتنی ارتیاں چلی جاتی ہیں، وہ کسی خیر کی ارتی نہیں، وہ کسی بھائی کسی ماں کی ارتی ہے تو میری بھی کسی پھوپھی کسی بھائی خالہ کی ارتی ہے، یا کسی بھائی یا بھائی بھتیجے کی ارتی ہے، کسی چچا کی ارتی ہے، وہ جا رہی ہے دوزخ میں، ہمیں اس کی فکر نہیں، اور ہم اپنے آپ کو اس نبی کا پیرو کے ہیں اور متبع کے ہیں جس نے ہر وقت ہر لمحہ اس غم میں گھلتے تھے، وہ تڑپتے تھے، بلکتے تھے کہ کسی طرح لوگ کیسے ایمان میں آ جائیں۔ میرے بزرگوں،
یہ کیسے انسانیت، یہ انسانیت کے بھی منافی ہے، ایمان ہونے، مسلمان ہونے اور نبی رحمت اللہ عالمین کا امتی ہونے کے تو بالکل خلاف ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، خیرخواہی کرتے ہیں، وہ ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ بعض دفعہ اپنے حقیقی اور خاندانی بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام میں آتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں، اچھے سے اچھا مشورہ دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم اس کے بارے میں کبھی خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ ہمارا بھائی یہ کفر و شرک میں ہے، یہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے کبھی گڑ گڑا کر اللہ کے حضور فریاد ہی کر سکے ہم کہ اللہ اس کو ہدایت دے دیجئے، اس بھائی کو سمجھ دے دیجئے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ ایمان کے بغیر نجات نہیں آئے گی، پھر اپنے آپ کو امتی کہیں۔ نبی برحق نبی رحمت اللہ عالمین کا کیسی افسوس کی بات ہے، اور کیسی یہ جو ہے حق سے ہٹی ہوئی، اور کیسی یہ انسانیت کے مقام سے بھی ہٹی ہوئی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں کا درد اور ان کی فکر محسوس کرنی چاہیے جو روزانہ ہزاروں ہزار اور لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہمارے سامنے کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ دوزخ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہمیں اس کی فکر اور درد نصیب فرمائے۔ اے نبی، اے نبی